بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الشمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کریں گے سورہ النازعات کی اردو ترجمہ انشاءاللہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور تحقیق کے لیے انگریزی ترجمہ پڑھا مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے، جنہوں نے ٹائٹل دیا ہے دوز ہو پل آؤٹ۔ طویل سورہ ہے، مکی 46 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انتظامات، تمام کریٹیوٹی، تمام کریٹڈ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی سجین میں ہوگا۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساحرہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکے کھلے میدان میں ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی فراہ الآیۃ الکبریٰ۔ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ دے، اور اس سے کہہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فکذب، مگر اس نے جھٹلا دیا، اور وعصیٰ، نہ مانا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر چالاکیاں اور چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ فحشر فنادی، اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، اور حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کو تخلیق سے زیادہ سخت کام ہے
یا آسمان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمان، زمین، کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کی، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں جلا سکتا؟ اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، یعنی آسمان کی، اور پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر، متاع لکم ولی انعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یعنی روز محشر، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ بات خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی کہ نبی کریم سے سب سے زیادہ سوال اسی بات کا ہوتا تھا کہ جس دن کا آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ دن کب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں کہہ دو کہ یہ دن صرف اللہ کو پتہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سورہ جو تھوڑی سی طویل بھی تھی اور مشکل بھی، کوشش کی ہے انتہائی آسان مفہوم میں اپنے کلام میں پیش کروں۔ حمدیہ کلام ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی تلاوت کریں مکمل ترجمے کے ساتھ اور پھر میرا مفہوم پڑھیں تو آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ کھائے قسم رب نے ان فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، اس کا بیان ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی کھائی قسم رب نے ان فرشتوں کی، لپکیں گے کھینچنے کو وہ جان تیری، لپکیں گے کھینچنے کو وہ جان تیری، منظر ہے روز محشر کا پوچھتا تھا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، سب سے زیادہ سوال اسی بات پہ کیا جاتا تھا، منظر ہے روز محشر کا پوچھتا تھا، جو کرتے ہیں انتظام یہ دنیا کا روز و شب۔ فرشتوں کا ذکر، روز محشر آئے گا ایک ایسا زلزلہ، غور کیجئے گا ناظرین، روز محشر آئے گا ایک ایسا زلزلہ، تب جان لے گا تو اعمال کا متن، دفتر کھلے ہوں گے تب جان لے گا تو اعمال کا متن، مانتے نہ تھے کہ لوٹائے جاؤ گے۔ سب سے مشکل بات یہی تھی لوگوں کو سمجھانا
کہ تمہیں لوٹ کے جانا ہے، نہیں مانتے تھے، مانتے نہ تھے کہ لوٹائے جاؤ گے، جب پڑے گی ڈانٹ حجت ہوگی تمام۔ کوئی بحث نہیں ہوگی اس دن، کوئی دلیل کام نہیں آئے گی اس دن، جب پڑے گی ڈانٹ۔ یہاں ڈانٹ سے مراد میری اس زلزلے کی ہے، سور پھونکے جانے کی ہے۔ رب نے کہا موسیٰ سے فرعون کو سمجھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا۔ رب نے کہا موسیٰ سے فرعون کو سمجھاؤ، دی رب نے ایک نشانی، اس نے وہ جھٹلائی۔ دی رب نے ایک نشانی، اس نے وہ جھٹلائی۔ دعویٰ کیا کہ حاکم ہے، تو رب نے پکڑ لیا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، حاکم صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ دعویٰ کیا حاکم نے تو رب نے پکڑ لیا۔ عبرت پکڑے اب انسان اور حاکم مانے رب کو۔ عبرت پکڑے اب انسان اور حاکم مانے رب کو۔ خالق ہے اس دنیا کا، ہر چیز بنائی اس نے۔ یاد کرو گے رب کی نعمت آئے گی جب وہ آفت۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں گے جب وہ ہم سے اٹھائی جائیں گی۔ پرکھے جائیں گے اعمال، منکر ہوں گے دوزخ میں۔ پرکھے جائیں گے اعمال، منکر ہوں گے دوزخ میں۔ جنت ہوگی مومن کی اللہ سے جو ڈرتا تھا، جنت ہوگی مومن کی اللہ سے جو ڈرتا تھا۔ اکثر پوچھا کرتے تھے روز محشر کب ہوگا، یہ وہی بحث ہے۔ اکثر پوچھا کرتے تھے روز محشر کب ہوگا۔ اللہ ہی واقف ہے غیب کی ان باتوں سے، اللہ ہی واقف ہے غیب کی ان باتوں سے۔ روز محشر سوچیں گے ایک شام کی تھی زندگی، روز محشر سوچیں گے ایک شام کی تھی زندگی۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، بہت اہم سورہ تھی، اور اب 30ویں سپارے میں صرف ایک سورہ رہ گئی، سورہ نبا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اب اردو کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بہت کم بچوں نے جملہ بنایا اتہام کا۔ مجھے لگتا ہے یہ لفظ شاید ان کو مشکل لگا، میں اس کا مطلب ایک بار پھر بیان کر دوں۔ اتہام یعنی تہمت لگانا، الزام لگانا۔ صرف ایک بچی نے بہت اچھا جملہ بنا کے بھیجا، فارا شیخ نے۔ آج نیا لفظ نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ بچے اس لفظ کو استعمال کریں جملوں میں، اس کا مطلب ڈھونڈیں، مفہوم سمجھیں، جملے میں استعمال کر کے مجھے دوبارہ کمنٹس میں بھیجیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔